احمدیت کے خلاف تحریک کیا مولویوں کی پیدا کرتا ہے جن کے اپنے مخصوص مفادات ہیں؟ نہیں، میں اس سے اتفاق ہرگز نہیں کرتا، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے جو علماء ہیں، مولوی ایک ڈیروگیٹری ٹرم بن چکی ہے، اور اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح یہ ٹرم جو ہے ملا اور مولوی جو ہے یہ ایک تحقیر کے لیے، تضحیق کے لیے اب ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک مولوی کے لفظ کی جو ان پاپولیرٹی ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں، اسے جماعت احمدیہ کس طرح مینیپولیٹ کرتی ہے۔ یہ اگین ایک مینیپولیشن کی شکل ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مولوی کا لفظ جو ہے اور ملا کا لفظ جو ہے یہ بڑا ان پاپولر ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں جی ان مولویوں کا کیا اعتبار ہے، یا یہ تو جاہل لوگ ہیں، یا یہ تو جدید تعلیم سے ناواقف ہیں، اور یہ انہوں نے ہمارے خلاف ساری تحریک چلائی ہے، ورنہ ہم تو اصل میں مختلف لوگ ہیں۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے، ہم ذرا پوری سوسائٹی کو دیکھیں تو ہماری سوسائٹی کا جو انٹیلیجنشیا ہے وہ شروع سے اس معاملے میں اس کا جماعت احمدیت کے متعلق جب اس نے اسٹڈی کیا تو ایک موقف بنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب علماء کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں، اگر ہم اس آرگومنٹ کو تسلیم بھی کر لیں کہ علماء جو ہیں یہ صرف انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کیا، تو سوال یہ ہے کہ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور بہت سارے جو سکولز آف تھاٹ ہیں، جو دوسرے طبقے ہیں سوسائٹی کے جو بڑے اہم ہیں، انہوں نے بھی احمدیت کے متعلق اسی رائے کا اظہار کیا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صوفیہ کرام ہیں، یعنی مولویوں کے متعلق تو شاید یہ کنٹروورسی ہے کہ وہ بڑے متشدد ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ بڑے ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتے ہیں اور بہت جلد بازی میں لوگوں کے متعلق ایک ججمنٹ دینے میں وہ ذرا جلدی کرتے ہیں، لیکن صوفیہ کرام کی محبت، ان کی وسیع المشربیت، ان کی انسانیت، ان کی رواداری، ان کی ٹالرنس تو اتنی اسٹیبلشڈ ہے کہ ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے بھی ہمیں صوفیہ کرام کے مزارات پہ اور ان کے کلام کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کے مزار پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ پوری طرح وہ انوالو ہیں اور تصوف کو وہ ایک اس کے خاص معنی میں تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام کا جو رد عمل ہے احمدیت کا وہ بھی وہی رہا جو ہمارے مین اسٹریم علماء کا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ یعنی جو مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں کا جو پہلا نوٹس لیا گیا علمی طور پہ، وہ نوٹس چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ نے لیا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے اسکالر بھی تھے، لیکن وہ چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ تھے، اور اسی طرح اور بہت ساری خانقاہیں ہیں جنہوں نے یہ بہت واضح طور پہ اپنا رد عمل ظاہر کیا کہ احمدیت جو ہے یہ اسلام نہیں ہے بہرحال۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جن کی بلکہ علماء کے ساتھ ہمیں ایک کشمکش نظر آتی ہے، اور ایک علماء انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ان کی رائے بھی احمدیت کے متعلق یہی تھی۔ مثلا جو اسکالرز ہیں ان جنرل، مطلب جنہوں نے ویسٹ کو بھی پڑھا اور سوشل سائنسز کو، فلاسفی کو، ہیومینٹیز کو، لٹریری جو لوگ ہیں، مثلا علامہ اقبال ہیں۔ اب علامہ اقبال خود جو ہیں وہ ایک دور میں ہمارے مدارس کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک معاملے پہ ایشو رہا، اور وہ کوئی پسندیدہ نہیں رہے ان کے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ اس معاملے میں وہی نظر آتا ہے جہاں ہمیں علماء نظر آتے ہیں۔ اقبال کی رائے بہت سٹرونگ ہے۔ شروع میں اقبال نے جب احمدیت کا مطالعہ نہیں کیا تھا تو انہیں کچھ امید تھی، وہ کچھ اس پہ غلط فہمی کا شکار تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب انہیں پتہ چلا 30s میں جا کے، تو بالکل واضح ہوگی بات کہ جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں وہ اصل میں کیا ہیں، ان کے دعووں کی کیا حقیقت ہے، یا وہ لوگوں کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اقبال نے اس پہ بہت کیٹاگوریکلی ایسا ایک انالائز کیا۔ جواہر لال نہرو ہمارے سامنے ہے کہ جواہر لال نہرو جو ہے وہ اس بات پہ بہت خوش تھا کہ چلیں جی پنجاب میں جو ہے وہ ایک تحریک شروع ہوئی، تو مطلب اس کا اینگل یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ نیشنلسٹ نہیں ہوتے، وہ ہر بات میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں عرب کی طرف، اور جو مسلمانوں کے ذہنی اور روحانی مراکز ہیں وہ مکہ اور مدینہ ہیں، تو ہندوستان میں جو جڑیں ہیں مسلمانوں کی وہ نہرو یہ کہتا تھا کہ وہ بڑے کمزور ہیں۔ تو اس بات میں بڑا خوش ہوا کہ چلیں اب پنجاب کی صورت میں انہیں ایک پنجابی نبی مل گیا، تو اب مسلمان جو ہیں ان کی روٹس جو ہیں وہ خود ہندوستان میں پیوست ہو جائیں گے۔
تو وہ اس اینگل سے سپورٹ اس نے کیا ایک دور میں، اور اس پہ کچھ لکھا اس نے. تو اقبال نے پھر ایک کرٹیک کی نہرو پہ، اور اس نے خط لکھے کچھ نہرو کو جو بعد میں چھپے بھی، اور اس میں بعد میں نہرو بھی گویا یہ سمجھ گیا تھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں اصل میں یہ نہ انڈیا کے ساتھ سنسیئر ہیں اور نہ ہی اسلام کے ساتھ سنسیئر ہیں، بلکہ ایک طرح کا ایک اپنا ایک کلٹ ہے یا اپنا ایک گروپ ہے جس کے اپنے کچھ مفادات ہیں، اور جس پہ ایک خاص ایلیٹ جو خاندان ہے اس کی حکومت ہے، اور عام لوگوں کو ایک مذہبی عقیدت کے جذبے میں مبتلا کر کے اور انہیں فائنینشلی جو ہے انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ بات بہت واضح ہو گئی تھی اس دور میں، اور اقبال نے اس پہ لکھا جو دیکھا جا سکتا ہے، چھپ چکا. اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جب اسٹڈی کیا، جو علماء کے علاوہ جو لوگ ہیں، یونیورسٹیوں کے جو اسکالرس تھے، جو پروفیسرز ہیں، مثال کے طور پہ اس میں یوسف سلیم چشتی کا نام لیا جا سکتا ہے، یا پروفیسر الیاس برنی ہیں. یہ ایسے لوگ تھے کہ جو مدارس کے علماء جنہیں نہیں کہا جا سکتا، اور انہوں نے بہت ڈیٹیچ طریقے سے، بہت غیر متعصب ہو کے احمدیت کو اسٹڈی کیا، اور پھر وہ ایک نتیجے پہ پہنچے، اور وہ نتیجہ یہی تھا کہ احمدیت ایک اسلام سے پیرلل ایک ریلیجن ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹسز ہیں جنہوں نے عدالتوں میں فیصلے کیے، وہ بہرحال مولوی نہیں ہوتے. اور اسی طرح وکلاء ہیں بڑے بڑے، اور صحافی ہیں بڑے بڑے، ایسے لوگ جنہوں نے جب یہ پوری موومنٹ چلی تو ظاہر ہے کہ یہ کویسچن صرف علماء کے دائرے تک محدود نہیں رہا تھا، یہ امت مسلمہ کے تمام جو انٹیلیجنشیا ہے وہ اس میں انوالو ہوا، اس میں پارلیمنٹیرینز انوالو ہوئے، بھٹو جیسا آدمی اس میں انوالو ہوا. اور یہ کہنا بہت سطحی بات ہوگی، یا چیزیں اس طرح نہیں ہوتی کہ جناب انہوں نے یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے یہ کر لیا. کیا علامہ اقبال کے بھی کوئی سیاسی مقاصد تھے؟ یا عدالتیں جو ہیں ساری، یہ انسلٹ ہے، اٹ وڈ بی این انسلٹ ٹو ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کہ یہ کہا جائے کہ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ کچھ سازش کر رہے تھے قادیانیت کے خلاف، احمدیت کے خلاف. یہ بہت سمپلسٹک بات ہے. ہمارے اصل بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ سیریسلی، جو بھی اسکالر جو ہے وہ سیریسلی احمدیت کو اسٹڈی کرے گا اور اسلام کو اسٹڈی کرے گا، وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ دو الگ الگ سسٹمز ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. لہٰذا ہاں ان میں اپیرنٹ جو ہے بہت ساری ہمیں مشابہت بھی نظر آئے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت ساری ریچولز کے اندر ہمیں کامن نظر آئے. لیکن جب فنڈامنٹل ایک اختلاف موجود ہو تو ان ظاہری جو سملیرٹیز ہیں یا شکل کی جو ایک وہ اشتراک ہے یہ اہم نہیں ہے میرے خیال میں. اور اسی نتیجے پہ تمام اسکالرس پہنچے. آپ کے خیال میں احمدیوں اور مسلمانوں میں جو ایک کانفلکٹ چلا آ رہا ہے اس کا کیا سلوشن ہے؟ جی میرے خیال میں احمدیوں اور مسلمانوں میں جو کانفلکٹ ہے وہ ایک آئیڈینٹی کا کانفلکٹ ہے، اور اس کا جو ریزالو کرنے کا طریقہ ہے وہ وہی ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے کر دیا کہ احمدیت جو ہے وہ اسلام سے ایک الگ مذہب ہے، اس کے اپنے رائٹس ہیں. احمدی جو ہیں وہ اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں، وہ اپنے اس کے مطابق اپنے سسٹم کے مطابق عبادت کریں اور سب کچھ ایک زندگی گزاریں، بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور اس حوالے سے ان کے جو حقوق ہیں وہ پوری طرح انٹیکٹ ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرنی چاہیے جیسے باقی مائنورٹیز ہیں دوسرے مسلمان ہیں. سو ایک کو ایگزسٹ کرنا چاہیے ظاہر ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس بات کو تسلیم کر لے. یہ بھی ایک بڑا پیراڈاکسیکل رویہ ہے جماعت احمدیہ کا کہ جب وہ ویسٹ میں ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ بہت اپنا ایک امپریشن یہ دیتی ہے کہ ہم بہت لا ابائڈنگ کمیونٹی ہیں، اور وہ یورپ کے، امریکہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہاں پہ جب وہ رہتے ہیں تو اس کے بنیادی جیسے یہ قوانین ہیں تو انہیں وہ اور عدالتوں کے فیصلے ہیں انہیں وہ تسلیم نہیں کرتے. تو جماعت احمدیہ کو فرینکلی آنیسٹلی ان چیزوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ایک الگ مذہب ہے، جیسے بہائیوں نے کر لیا، یا اور کوئی دوسرے ایسی کمیونٹیز ہو سکتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو الگ ایک کمیونٹی کے طور پہ، اور یہ خود اگر وہ اپنے فیتھ کے ساتھ، اپنے ہی مذہب کے ساتھ بھی اگر سنسیئر ہیں تو انہیں کسی دوسرے مذہب کی اصطلاحات اور اس کے نومنکلیچر جو ہے وہ چرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنی زندگی گزاریں اپنے مطابق، اگر وہ صحیح سمجھتے ہیں اپنے مذہب کو تو اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں. اور اسلام کی جب وہ نومنکلیچر استعمال کرتے ہیں یا آئیڈینٹی کو جب وہ چراتے ہیں
تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں، وہ اپنے مذہب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے گویا مذہب میں، اسلام میں وہ انٹرفیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی بات ظاہر ہے کہ جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ تو اس جھگڑے کا حل یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ سنسیئر رہیں اور اسے فالو کریں، اور وہ مسلمانوں کے یا کسی دوسرے مذہب کا کلیم نہ کریں، اور وہ ان کے الفاظ، ان کی اصطلاحات کو چرانے کی کوشش نہ کریں۔